آپ نے یا ودودو کے بڑے اعمال سنے ہوں گے یا بڑے وظیفے بھی کیے ہوں گے، لیکن جو آج میں یا ودودو کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ ہر وظیفے محبت کے وظیفے کا یہ بڑا طاقتور وظیفہ ہے۔ جو بندہ اس کو ایک بار کرتا ہے، پھر زندگی میں کسی اور وظیفے کے پیچھے، کسی اور عمل کے پیچھے، کسی اور نام کے پیچھے اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کرنا اس طریقے کے مطابق ہے جو طریقہ کار میں بتاؤں گا، پھر ایک مرتبہ ہی یہ کر لینا آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ محبت کا یہ سب سے اہم ترین وظیفہ ہے، کیونکہ یا ودودو یہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک میں ایک ایسا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ اس میں صفت مبارکہ ہے، یا ودودو۔ تو یا ودودو کا یہ عمل کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوتا ہے۔ جو عمل میں بتا رہا ہوں اس کے کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس پر عمل کو کئی مرتبہ آزمایا گیا، کئی دفعہ اس عمل کی برکات، اس عمل کے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں کہ اجڑے ہوئے گھر اس عمل کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے درمیان نفرت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جن کا نفرت ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ان کی اس قدر مشکل لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید ہی ہماری دوبارہ زندگی میں کبھی اصلاح ہو سکے یا صلح ہو سکے، طلاق کی نوبت سے بچ سکیں۔ اس عمل کی طاقت اور تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے پڑھتے ہی، یہ عمل کرتے ہی فوراً ماحول بدل جاتا ہے، فوراً وہ نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ جتنی نفرت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ اس میں مبارک ہے جو خاص محبت کے حوالے سے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے بے حد تسخیر ملتی ہے۔ تسخیر سے مراد کے لوگوں کے مسخر ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کے لیے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یا ودودو کا مطلب ہے اے محبت پیدا کرنے والے۔ تو اللہ کی ذات ودود ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے سمجھ لیں، پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے بندہ اپنے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر بندہ اپنے محبوب سے محبت کا جواب محبت میں دیتا ہے تو محبت گہری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بندے کی محبت نہیں بلکہ اللہ ہی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے نیک بندوں کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام غزالی کا قول تو یہاں تک ہے کہ اصل اللہ کی رحمت کے معنوں میں یہ جو ودود کا اسم ہے، یہ اللہ کی رحمت کے معنوں میں ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اللہ کو اس اسم مبارک سے پکارتا ہے، اللہ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، راحت کر دیتا ہے۔ اب یہ عمل کون سے لوگ کر سکتے ہیں؟ محبت کا دم بھرنے کے لیے اس عمل کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک کی محبت کے لیے الگ الگ طریقے بھی ہیں، اور ایک ایسا عمل بھی ہے جو آپ کی ساری محبتوں پر غالب آتا ہے۔ اب اس اسم پاک کو ذرا سمجھیے گا کہ آپ نے جب یہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو نہ تو اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو کسی سے بات نہیں کرنی، چاہے آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھ رہے ہیں، گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ جب یہ عمل کرنا ہے تو اس میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ آپ نے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، اور یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، یعنی کہ اول سے لے کر آخر تک اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق عمل کو کریں گے، کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی آپ سے رہ نہ جائے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تالا ہے جس کی چابی ہوتی ہے۔ اگر چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح اگر وظیفے کی ایک شرط بھی آپ سے رہ جاتی ہے، وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی نقطہ آپ سے مس ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، پھر آپ کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، پھر آپ پینک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو کوشش کر کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے،
شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، آپ نافرمان اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے تو اس رشتے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ودودو پڑھتے ہی اللہ اس بندے کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، آپ جو کہتے ہیں جیسا کہتے ہیں ویسا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس عمل کی جتنی تاثیر و طاقت بتانا شروع کروں گا ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ یا ودودو کسی کو بھی قابو میں کرنے کے لیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے صرف اس کا نام لے کر یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اب دیکھیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار، سفر، جہاں بھی چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف پاکستانی پڑھیں گے یا انڈیا والے پڑھیں گے، بنگلہ دیش والے نہیں پڑھیں گے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ جہاں بھی کوئی محبت کا ایشو ہے، پیار کا ایشو ہے، جہاں بھی معاملات خراب ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں، وہ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب خواتین اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اولاد، ماں باپ کے لیے، بہنیں بھائیوں کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ جتنے بھی جائز مقاصد ہیں، جتنے بھی جائز نفرتیں ہو چکی ہیں، ان کو محبت میں کرنے کے لیے، ان کے اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو آپ سے نفرت کرتا ہے اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے اور وہ آپ کا تابع ہو جائے تو آپ یا ودودو کو پڑھیں۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے دل سے نفرت ختم کر دیتے ہیں تو یا ودودو سے ایسی محبت جنم لیتی ہے کہ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دینے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں تو جس انسان نے دنیا پر راج کرنا ہے وہ یا ودودو کا پلہ باندھ لے، وہ یا ودودو کا ذکر کرنا شروع کرے، کیونکہ آج کے دور میں حسد اس قدر بڑھ چکا ہے کہ آپ اگر میاں بیوی خوش ہیں، آپ کے درمیان محبت ہے، آپ کی بیٹی کا کہیں اچھا رشتہ ہو گیا ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، یا لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، خاندان میں آپ کو احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو آپ کے قریب بیٹھنے والے، آپ کے اپنے قریبی، اپنے دوست، بہن بھائی آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں اور بعض اوقات نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے درمیان جو محبت ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور بعض اوقات طلاق کی نوبت آن پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت کا ایک ایسا طاقتور راز میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کسی رشتے کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ طلاق کی نوبت سے آپ کی جان چھٹ جائے، آپ کا شوہر آپ کو منا لے، آپ کی ساس آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، آپ کی بہو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اس عمل کی تاثیر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ روحانی عمل ہے، اللہ والوں کے کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو آپ کے حوالے کروں گا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس انسان کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو سونے پر سہاگا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ لیکن آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے اور جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اولاد ہے نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کی نیت کریں، شوہر کی نیت کریں، ساس کے لیے پڑھیں، بہو کے لیے پڑھیں، طاقتور دشمن کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے پڑھیں، کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھیں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ تسمیہ پڑھنی ہے۔ تعوذ پڑھنے سے ہوتا کیا ہے کہ جو انسان وظیفے کے دوران بھٹک جاتا ہے، آپ کا دھیان دنیاوی باتوں میں چلا جاتا ہے، آپ کا دھیان لوگوں کی باتوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ نہیں رہتا۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے اس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں، سلامتی سلامتی ہے۔ آپ تعوذ پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک ایسا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو پڑھنا ہے۔ یا ربانا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ صدائیں لگاتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس فانی دنیا میں اپنے رب کو پکار رہا ہے؟ فرشتے پھر بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ہی بندہ ہے، تجھ سے مدد چاہتا ہے، تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیا مانگتا ہے؟ فرشتے آپ کی حاجتیں مرادیں پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پہلے یا ربانا یا ربانا یا ربانا سے اللہ کو پکارتے، اللہ کی توجہ پاتے، اللہ کی نظروں میں آتے، اللہ کے قریب ہو جاتے، اللہ کے دوست بن جاتے۔ پھر یا ودودو پڑھ کر جو بھی مانگتے، جس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھتے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، گھر والوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اقرار کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے شوہر پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، بہو کو تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو لازمی کریں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ اللہ کی نظروں میں چلے جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اب اللہ کا دوست بننے کے بعد اب رب کعبہ کے سامنے اپنے حق میں فیصلے کروانے کا، اپنے نصیب کے بند تالے کھلوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے واہو غفور الودود، کہ بے شک وہی بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہی محبت کرنے والا، یعنی اللہ ہی محبت کرنے والا ہے، اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے اسم مبارک یا ودودو سے پکارتا ہے، آج وہ بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے رشتے کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بہتر ہے، اس بندے کا نام لے کر جو رشتہ کروا رہا ہے یا ودودو پڑھیں، 100% گارنٹی کے ساتھ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ ماں باپ اپنی بچیوں کی بہترین رشتوں کے لیے اس عمل کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے، تو یا ودودو کا ورد کریں۔ اگر آپ کی ساس آپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، آپ کے ساتھ برا بلا کرتی ہے، آپ کو تنگ کر کے رکھا ہے، تو یا ودودو پڑھیں۔ اگر آپ کی بہو نے آپ کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے، تو بہو کا نام لے کر یا ودودو پڑھیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلافات، نفرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے،
شوہر بیوی کے لیے پڑھے، بیوی شوہر کے لیے پڑھے، 313 بار اس نام مبارک کو پڑھتے ہی ہر کوئی آپ کے قدموں میں آ جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ ایسا تاثیر اور ایسا طاقتور عمل ہے۔ اس نام مبارک کو پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یا ودودو پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کے درمیان نفرتیں، کدورتیں، لڑائی جھگڑے، بے سکونی، بے برکتی کو ختم فرما رہا ہے۔ اور میرے نزدیک میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج جو دور چل رہا ہے حسد کا، منافقت کا، اور آپ کے قریب بیٹھنے والے آپ کا ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جادو عام ہو چکا ہے، جس نے آج کے دور میں اپنے حاسدین سے، منافقین سے اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کر لی ہے، جس نے دشمن کو اپنے قابو میں کر لیا ہے، دشمن کے دل میں محبت پیدا کر لی ہے، وہ سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں لوگ آپ کو آپ کے سامنے آ کر للکارتے نہیں، آپ کی پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرتے ہیں اور آپ کو تباہ و برباد کر کے چھوڑتے ہیں۔ لیکن اس نام مبارک کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ جو اس عمل کو، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے ایک بار کر لے گا، وہ مجھے دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھنا ہے، تاکہ آپ کا بھی درود پاک کی اجتماعی محفل میں نام شامل ہو جائے۔ آپ جس سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ دیں، تاکہ جب میں اجتماعی دعا کروں تو اس کے نام کے ساتھ آپ کی محبت کی دعا بھی ہو جائے۔ اس نام مبارک کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخری اور تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے ایک اور نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، جب میاں بیوی کے درمیان یا کسی بھی رشتے میں دراڑ آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک آپ نفرت کو ختم نہیں کرتے آپ کے رشتے میں مضبوطی نہیں آتی۔ نفرت کو ختم کرنے کے لیے یا ودودو کے بعد یہ نام مبارک پڑھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یا ودودو پڑھتے ہیں، چند دن محبت پیدا ہوتی ہے، چند دن کے بعد پھر وہی رولے، پھر وہی مصیبتیں، پھر وہی شکوے، پھر وہی شکایتیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جسے پڑھنے کے بعد ہمارے درمیان کبھی بھی نفرت نہ آئے، کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج خوش قسمت ہے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا۔ آپ نے یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس نام کو پڑھنے سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یا جبارو پڑھتے ہیں اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے دل میں محبت کی ایک ایسی لو لگتی ہے، ایک ایسی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اکیلا لڑ جاتا ہے، پوری دنیا سے جنگ کر لیتا ہے، لیکن اپنی محبت کو نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے، دشمن آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے، آپ کے تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ جو آپ سے بلا وجہ کی نفرت کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں ناراض ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، تمام کے تمام سے جان چھٹ جائے گی، کسی کو کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ کا دشمن ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ کا نام یا جبارو پڑھنا ہے، اور اس نام کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس بندے کا نام ضرور لینا ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جائے۔ یا جبارو، یا جبارو، یا جبارو کو پڑھتے جائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا دشمن خود آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے، اس عمل کو آج تک جس نے بھی کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اگر آپ نے تصویر پر یہ عمل کیا ہے تو آپ نے جس تصویر پر یہ عمل کیا ہے اس تصویر کو کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں۔ جب تک یہ وزنی چیز کے نیچے تصویر موجود رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی محبت کو چھین نہیں سکتی۔ وہ بندہ
آپ کے قابو میں رہے گا، آپ کی مرضی کے مطابق چلے گا، آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ویسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ صرف اتنا سا عمل ہے۔ اگر آپ ابھی بھی لاپرواہی کریں گے تو پھر آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ تو آخر میں درود پاک پڑھ کر وظیفے کا اختتام کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا۔